بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا ذرہ ذرہ، تنکا تنکا بھی اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ جس کو بھی پیدا کیا بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ کوئی بھی چیز ہو دنیا میں، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ جھاڑ ہو، پانی ہو، ہوا ہو، جو بھی چیز ہے، اللہ نے کسی چیز کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب کسی چیز کو اللہ عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا تو انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کو عبث اور بیکار کیسے بنا سکتا ہے، کیسے بیکار پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم غور کریں، ہم فکر کریں کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اللہ ہم کو کیوں پیدا کیا۔ اب تفصیلات کے بغیر مختصر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کو پہچاننا، اس پر ایمان لانا، اس کی عبادت و اطاعت کرنا، یہ دو مقصد ہیں۔ اب رہا تجارت کرنا، زراعت کرنا، ملازمت کرنا، یہ دنیا کے لوازم ہیں۔ دنیا میں جب تک رہنا ہے یہ کام کرنا ہے، لیکن پیدا کیے جانے کا مقصد تجارت نہیں ہے، پیدا کیے جانے کا مقصد زراعت نہیں ہے، پیدا کیے جانے کا مقصد ملازمت نہیں ہے، یہ ذیلی چیز ہے۔ لیکن اصل مقصد ایمان، عبادت، اطاعت۔ جب یہ اصل مقصد ہے تو ہم غور کریں کہ یہ مقصد حاصل کیسے ہوتا ہے۔ کیا کوئی آدمی 1,00,000 روپے خرچ کر دے تو اللہ پر کیسا ایمان لانا بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ 2,00,000 خرچ کرنے پر کیا وہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسی کی جانی چاہیے، اس کی عبادت کیسی کی جانی چاہیے؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ تو علم والا ہی بتا سکتا ہے کہ ایمان کیسا لائے، اللہ کی اطاعت کیسی کرے، اللہ کی عبادت کیسی کی جائے۔ یہ دولت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، کسی اور سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ علم ہی سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ علم کے بغیر ایمان بھی نہیں ہے، علم کے بغیر عبادت بھی نہیں ہے، علم کے بغیر اطاعت بھی نہیں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 13 سال جو ہے روزے کا حکم نہیں فرمائے، زکوٰۃ کا حکم نہیں فرمائے، حج کا حکم نہیں فرمائے۔ نماز کو چھوڑ کر جتنے بھی احکام آئے وہ سب مدینہ شریف میں آئے۔ پھر مکہ شریف میں کیا ہوا؟ صرف تعلیمات، علم دیا گیا کہ دیکھو ایمان لاؤ، اطاعت کرو۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، ایمان لاؤ۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال علم ہی کی تبلیغ ہوتی ہے، عبادت اطاعت یہ مدینہ شریف۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ اگر علم ہے تو اسلام ہے، اگر علم نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں۔ ہم عالی شان بلڈنگ بنا کر اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم کوئی اور کام کر کے اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک جماعت
ذکر میں مصروف تھی اور ایک جماعت علم میں مصروف تھی. آپ نے دونوں کو دیکھ کر فرمایا کہ لا ہما علی الخیر، یہ دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، دونوں بھی حق کا کام کر رہے ہیں، لیکن میں اس دنیا میں علم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے علم والی جماعت میں بیٹھتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، میں اگر عبادت کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، تو میری عبادت سے دوسرے کو کیا فائدہ؟ میری عبادت کا فائدہ مجھے ہوگا، میرے ذکر کا فائدہ مجھے ہوگا، میری تلاوت کا فائدہ مجھے ہوگا، میرے حج کا فائدہ مجھے ہوگا، میری زکوٰۃ مجھے ہوگا، پڑوسی کو بھی نہیں ہوتا. لیکن علم وہ نعمت ہے کہ جس کا فائدہ خود کو بھی ہوتا اور دوسرے کو بھی ہوتا. عبادت اپنی جگہ مقدس ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن اس کا فائدہ ہماری ذات تک محدود ہے، اور علم کا فائدہ ساری کائنات کے لیے، سب کے لیے. کیا یہ کہیں گے کہ تیرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تیرے اعتراض کا جواب ہو گیا؟ تو تیری نماز سے مجھے کیا حاصل؟ میرے اعتراض کا جواب علم کا ہے، علم سے دے. روزہ رکھ کے آپ جواب نہیں دے سکتے، اس کا جواب آپ کو علم ہی سے دینا، بغیر علم کے اس کے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے. اگر علم ہے تو دیں گے، اگر علم نہیں ہے تو کیسے؟ چنانچہ یہ اعتراضات کا سلسلہ صحابہ سے چلے آ رہا. لوگ کافرین، مشرکین، مخالفین ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے سوال کرتا ہے. کیا سوال کرتا ہے کہ دیکھیے صاحب، آپ لوگ اللہ ہے کہتے ہیں، ہاں یہ تو ایمان ہے، تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اب آپ سوچیں گے کہ بھائی کون سی کتاب ہے، کہاں اس کا حل تلاش کروں، کیسا اس کو جواب دوں؟ لیکن اللہ جن پہ فضل فرماتا ہے ان کا سینہ کھول دیتا ہے، ان کو نور اور روشنی عطا فرماتا ہے. ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت موجود ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کون اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ چہرہ کسی نہ کسی ایک طرف ہوتا، مشرق کی طرف تو ہوتا، مغرب کی طرف تو ہوتا، شمال کی طرف، جنوب کی. تو اب اللہ جب موجود ہے تو اللہ کا چہرہ کس جانب ہے؟ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، شمال کی، جنوب کس کی طرف ہے؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے عالم بھی تھے، بڑے ولی بھی تھے. تو انہوں نے بولا شروع یہاں سے ہوتی. تو کیوں؟ تو جو ایک بول رہا وہ تو مخلوق ہی ہے نا، ہم ہی بنائے سو ہے، ایک دو ہم بنائے، تو ہماری بنائی ہوئی چیز سے پہلے تو نہیں بتا سک رہا، تو پھر اللہ جو خالق ہے اس سے پہلے کیسا پوچھ رہا تھا؟ سبحان اللہ. پریشان کہ بھاؤ ایک دو گنتی تو ہم بنائے سو، جب ہم بنائے سو چیز سے پہلے کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے ہیں، تو پھر اس سے پہلے کیسا بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک. دوسرا جو سوال تھا کہ اللہ کا رخ کس طرف ہے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب. تو آپ نے فرمایا اس زمانے میں تو چراغ رہتے تھے گھر. تو آپ نے فرمایا کیا تیرے گھر میں چراغ ہے؟ تو ہاں. تو چراغ نور ہے؟ تو ہاں نور. تو یہ بتلا یہ جو نور، چراغ کا جو نور ہے وہ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ تو یہ مخلوق ہے، ہم جلا رہے ہیں، روشنی ہو رہی، ہم بجھا لیں، ختم. تو پھر تو یہ بتا کہ تیرے چراغ کا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف؟ تو وہ تو کہتا ہے کہ چوطرف ہے.
اس کا رخ متعین نہیں کر سکتے کیونکہ روشنی نور ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تو ارے نادان، جو نور مخلوق ہے اس کا رخ متعین جب نہیں ہے تو وہ نور حقیقی کا رخ کیسے متعین؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تجھے اتنی بھی عقل؟ خاموش ہو، ساکت ہو. تیسرا جو سوال تھا کہ اب اللہ کیا کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو سوال کر رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں. سوال کرنے والا شاگرد ہوتا، جواب دینے والا استاد ہوتا. اس لیے تو نیچے اتر، میں اوپر چڑھتا ہوں. آپ اوپر گئے، انہیں نیچے آیا. تو دیکھ لے اس وقت اللہ تجھے نیچے کر رہا، مجھے اوپر کر رہا. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ جو علم ہے، اگر ہم خالی یہ کہیں کہ نہیں سو تیرا اعتراض غلط، تیرا سوال غلط، تو سامنے والا مطمئن نہیں ہوتا. سامنے والا تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب مجھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو، میں جو بات پوچھوں وہ بات بتاؤ. اب ہم دوسرے باتوں میں ادھر میں گھمانے کی کوشش کریں گے نہیں. تو وہ چیز کیسے ممکن ہے؟ تو وہ علم سے ہی ممکن ہے، اس کے سوا کسی سے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب علم بولے تو سائنس ہے، ڈاکٹری ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اس سے اسلام کو انکار نہیں ہے. اسلام ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتا، انجینئر بننے سے منع نہیں کرتا، سائنس داں بننے سے منع نہیں کرتا. اور جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی زبان ہے، کسی بھی زبان سے اسلام مخالف نہیں. کیونکہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ سب اللہ کی مخلوق ہے. زبان بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بھی زبان ہے. اور تمام علوم اللہ کے عطا کرتا ہے. کوئی علم اللہ کے قدرت سے الگ نہیں، انہیں پیدا کیا. لیکن یہ چیزیں جو دیگر جو علوم سیکھنا ہے وہ دنیا کے لیے ہے. اپنے دنیا کے لیے بھائی میں معیشت ہونا، میں بال بچوں کو پالنا، تو کیا ذریعہ اختیار کروں؟ تو کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی وکیل بنا، کوئی ملازم بنا، کوئی تجارت کرنا. یہ اپنے دنیا کے واسطے کہ بھائی یہ بھی کام مجھے کرنا ہے، کیونکہ حلال روزی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. لیکن دین کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے ملازمت تو کام نہیں دیتی، دین کی حفاظت کے لیے کوئی اور چیز کام نہیں دیتی. دین کی حفاظت کے لیے مدرسہ ہی کام دیتا. بغیر مدرسے کے دین اور علم نہیں آ سکتا. یہ آج ہم جو آدمی حج کو جا رہا ہے، جو عمرے کو جا رہا ہے، بستی میں دھوم ہوتی ہے، گل پوشاں، دعوتیں، جلسے ہوتے ہیں کہ انہوں حج کو جا رہے ہیں، انہوں عمرے کو جا رہے ہیں. اچھا، لوگوں کو ترغیب ہوتی، جانے والے کی ہمت افزائی ہوتی ہے، اچھا ہے. لیکن ہم جا کے عمرے کو جا کے کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں، کعبہ شریف کے طرف طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حلق کر کے احرام کھولتے ہیں. کیا ہم غور کریں کبھی کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے جو جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، کیا اس کا ثواب ہمیشہ ملتے رہے گا؟ جتنا کرے اتنا ملتا. جب تک آپ کعبے کے سامنے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. کعبے سے آپ ہٹ گئے تو کعبے کا ثواب ختم، کعبے کا فیضان ختم ہو گیا. اب آپ مکہ شریف میں ہوں گے، اگر اپنے ہوٹل میں آ گئے اور مکہ شریف میں رہ کر اس کے کعبے کے فیضان کو حاصل کرنے نہیں کر سکتے. آپ کعبے کے سامنے رہنا، کعبہ آپ کے سامنے رہنا تو آپ کو فیضان ملتا، نہیں تو نہیں ملتا. اور کعبہ آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا. کعبہ یہ بولیں گا کہ میں بنایا گیا ہوں طواف کے لیے، اور طواف کرو، تم کو غرض ہے تو اور طواف کرو. میں تم کو ہدایت دینے والا، ہدایت پانا ہے تو پا کے آپ، میں تجھے ہدایت دینے والا ہوں. یہ کعبے کو آپ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، طواف نہیں کرنا ہے، لیکن بغیر وضو اگر ہاتھ لگا دیا کوئی غلاف کعبے کو، کعبہ شریف کی عمارت کو، تو کوئی گناہ بھی نہیں.
لیکن قرآن مجید کو کیا آپ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ اور قرآن میں اور اس میں کیا فرق محسوس ہے؟ کعبہ آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، قرآن آپ کو ہدایت دے سکتا۔ کعبے کا فیضان محدود ہے، جب تک آپ کعبے کے سامنے ہیں یا کعبہ آپ کے سامنے ہے اس کا فیضان آپ کو ہے، لیکن قرآن کا فیضان محدود نہیں ہے۔ آپ سفر میں بھی ہے تو اس کا فیضان ہے، حضر میں بھی ہے تو فیضان ہے، سو رہے ہیں تو بھی فیضان ہے، جاگ رہے ہیں بھی تو فیضان۔ کعبہ ہدایت نہیں دے سکتا، قرآن ہدایت دے سکتا۔ کعبہ ایمان میں داخل نہیں ہے، قرآن ایمان میں داخل ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ میں قرآن کی شرط ہے۔ لیکن ہم زیادہ اہمیت ان چیزوں کو دینا ہے، لیکن زیادہ اہمیت جس کو دینا ہے کیا کہ قرآن، علوم قرآن، زیادہ اہمیت ہم کو جو دینا ہے قرآن اور علوم قرآن کو دینا۔ تو اس کی وجہ سے قوم کی زندگی ہے، اس کی وجہ سے ملت کی زندگی ہے، اس کی وجہ سے اصلاح ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ یہ تو میرے بزرگ اور دوستوں، اس کی طرف ہم کو توجہ ہے۔ مسجد بنانا یقیناً ثواب کا کام ہے، جیسا ابھی آپ نے سنا، فضیلت ہے، برکت ہے، لیکن مسجد کا کام کسی کو نمازی بنانا نہیں۔ مسجد بناتے کہ آدمی خود بخود نمازی بن جائے گا؟ مسجد یہ کہے گی میں عبادت کے لیے بنائی گئی ہوں، جس کو عبادت کرنا آپ عبادت کر، نمازی بنانا میرا کام نہیں۔ اور جب تک کہ آدمی نماز نہ سیکھے وہ مسجد کو نہیں آتا۔ کہ نمازی بنانا کس کا کام ہے؟ نمازی بنانا مدرسے کا کام، انہیں سکھائے گا کہ نماز کیسی پڑھیں، اس میں کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا چیزوں سے نماز فاسد ہوتی، کیا چیزوں سے نماز صحیح ہوتی، یہ کام مدرسے کا۔ تو جب بغیر مدرسے کے کوئی چیز ہماری حل نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، مسجد اور مدرسہ یوں سمجھو کہ لازم مسجد، پیٹ اور پیٹ جیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ویسا ہی مسجد اور مدرسہ۔ جب تک کہ یہ ہم دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم نہ کر لیں، ہماری قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ علوم تو بہت ہے، ابھی آپ چھوٹے بچوں سے سن رہے تھے مکالمہ کہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن اس وقت ہمارے ذہنوں میں دوسروں کا غلبہ چھایا ہوا ہے۔ ارے وہ لوگ بہت بڑے ہیں، ارے وہ لوگ جو ہے بہت ترقی کیے ہوئے ہیں، وہ فلاں ہے، فلاں ہے، دنیاوی ترقی کیے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم اپنی دولت کو کبھی دیکھے بھی ہیں؟ ہمارے پاس کیا نعمت ہے، اس پہ غور بھی کیے؟ قرآن، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ چن لو، تھوڑا پڑھ لو اور رکھ دو، لیکن قرآن میں کیا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، حدیث میں کیا ہے اس میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس حقیقت کو اگر جانتے تو یہ ساری ترقیوں کو حقیقت سمجھتے، یہ ساری چیزوں کو آپ حقیقت جانتے، لیکن ہم اپنی دولت سے بے خبر ہیں، ہم اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، جس کی وجہ سے مرغوب ذہنیت کے ہم حامل ہو گئے۔ اس لیے یہ قابل مبارکباد ہے آپ کے لیے کہ آپ کی بستی میں مسجد بھی قائم ہو رہی ہے، مدرسہ بھی قائم، کہ ادھر علم بھی آئے گا اور ادھر عمل بھی آئے گا۔ علم بغیر عمل بغیر علم کے ممکن نہیں، اور علم کا مقصد عمل ہے، اگر علم سیکھ کر عمل نہیں ہے تو بھی بے فائدہ۔ تو اس لیے عمل علم کے لیے اور علم عمل کے لیے، ان دونوں کو اگر لینا ہے تو پھر دونوں چیزیں قائم کرنا ہوگا۔ میں ہمارے عزیز محترم غوث پاشا صاحب کو، ان کے رفقائے کار کو اور تمام اس بستی کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس نئے قدم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس کا ثواب ملتا ہی رہے۔
ایسا نہیں ہے کہ صاحب ایک وقت مسجد بن گئے سب ختم ہوگا، ایک مدرسہ ایک وقت پڑھا دیے، نہیں. یاد رکھو آج آپ کسی ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں، پھر انہیں دوسرے کو پڑھا رہا، انہیں تیسرے کو پڑھا، انہیں چوتھے کو پڑھا رہا، تو پہلے پڑھانے والے کو پورا ثواب ملتا رہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھا اس کا ثواب مجھے مل گیا ختم، ایسا نہیں، بلکہ اس کے تعلیم کا سلسلہ جہاں تک جاری رہے گا اس کا ثواب پہلے پڑھانے والے کو ملتا رہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اے اللہ تیرے نام سے ان کمزور ہاتھوں سے یہ کام شروع کر رہے ہیں، تو ہی مدد فرمانے والا، تو ہی فضل فرمانے والا ہے. تو اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس کام میں آسانیاں عطا فرما، اس کام کو جلد سے جلد تکمیل کرنے کی ہمیں ہمت و صلاحیت عطا فرما، اور یہ سارا کام تیری رضا کے لیے ہو، تیری جو ہے عبادت کے لیے اور تیرے دین کی اشاعت کے لیے ہو. اس میں ہماری دنیا کی کوئی غرض شامل نہ ہو. ہم کو اخلاص عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا